السلام علیکم دوستو، میرا نام عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آن چینل۔ دوستو آج ایک بڑی ہی عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے۔ ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت میں کیا ایسا تھا، آئیے سنیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ تابوت سکینہ یہ شمشداد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ پھر بطور میراث یک کے بعد دیگر آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا اور یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ دوستو یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا ظہور ہوتا کہ دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور اس صندوق کی برکت سے فتحیں حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکتوں اور رحمتوں کا بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہوں کی سرکشی کا دورے ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم مالکہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم مالکہ کے 5 شہر برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں چنانچہ کھل گئی۔ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ دوستو یہ صندوق اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آیا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم نہیں کر رہے تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی میں رضامند ہو گئے اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کی آنے سے ہی انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ دوستو اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا، اتنا مبارک، اتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ اب آئیے سنیے تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، یہ سب سامان اس میں تھے۔ دوستو اس مقدس صندوق کا ذکر قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 248 میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہارون سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اس سے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوستو طالوت کے پاس تابوت سکینہ آنے والے واقعے سے ہمیں کئی قسم کے مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1،
बुज़ुर्गों के तबरक़ात का अज़ाज़ व एहतराम लाज़िम है। उनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं। नंबर 2, तबरक़ात की तज़ीम गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। जैसा कि सूरह यूसुफ में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी दुरुस्त होने का वाक़या मज़कूर है। नंबर 3, तबरक़ात की बेअदबी और गुस्ताखी गुमराह लोगों का तरीका है और बर्बादी का सबब है। नंबर 4, जब तबरक़ात की गुस्ताखी गुमराही और तबाही है तो जिन हस्तियों के तबरक़ात हों उनकी बेअदबी और गुस्ताखी किस कदर संगीन और ख़तरनाक होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।